کووڈ 19 کے ماحول میں ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام اور پاکستان واٹر پارٹنرشپ کے اشتراک سے منعقد ہونے والی اس ورکشاپ میں آبی وسائل کی وزارت سمیت مختلف اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ پانی کے وسائل کی مربوط تنظیم کاری کے موضوع پر منعقد ہونے والی اس اسٹیک ہولڈرز ورکشاپ میں معروف ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز امیر، محکمہ موسمیات کے سربراہ ڈاکٹر ریاض خان، کراچی، تھرپارکر، بلوچستان، گلگت، ہزارہ سے آئے ہوئے مندوبین کے علاوہ معروف شخصیات شریک ہوئیں۔ پروگرام کی صدارت پاکستان واٹر پارٹنرشپ کے سربراہ سردار محمد طارق اور فیڈرل فلڈ کمیشن کے سربراہ احمد کمال نے کی۔ 21st century is going to be the issue of water. اس میں آپ کی جو فیوچر واٹر ڈسپیوٹ ہے دیٹ کین ٹیک پلیس اینڈ وہ پرولانگ ہو کے could be on a major wars between countries. So future wars will not be on border but on water. پھر انہوں نے جب ایم ڈی جی بنایا 2000 میں تو ایمفیسس تھا پانی پہ، ملیریم ڈیولپمنٹ گول، وہ 15 سال کا پروگرام تھا۔ اس کے بعد پھر یہ ایس ڈی جی بن گیا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، وہ تھا پور کنٹری کے لیے۔ تو یونائٹڈ نیشن نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک یونیورسل ڈیولپمنٹ گول جو ہیں وہ بنائے جائیں۔ تو یہ جو ایس ڈی جی ہے یہ یونیورسل ڈیولپمنٹ گول ہیں، یہ پور کنٹری کے لیے یا اس میں ساری کنٹریز آتی ہیں، اور اس میں اگین پانی کو کافی اہمیت دی گئی ہے۔ اور اس وقت 2 ڈپارٹمنٹ جو ہیں جس کا آپ کو دیکھا ہوگا ان کے نام بھی ہیں، یونیپ سے اور ایچ آئی ہے، یہ فائنینس بھی کر رہے ہیں، وہ فائنینس یونائٹڈ نیشن سے آتے ہیں، اور یہ مانیٹر بھی کر رہے ہیں ہر کنٹری کو کہ آپ کے جو واٹر کی ایشو ہیں اس کو آپ کیسے ایڈریس کر رہے ہیں۔ اور فوکس جو انہوں نے رکھا ہے وہ رکھا ہے انٹیگریٹڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ، اور اس کے 3 پلر ہیں۔ ایکویٹی ہے، سوشل ایکویٹی کہتے ہیں کہ پانی ہر ایک کے لیے، ہر ایک ریکوائرمنٹ کے لیے اس کو پورا ملنا چاہیے۔ واٹر جو ہے وہ زندگی ہے۔ دوسرا جو اس کا تھا اکنامک ایفیشنسی کی بات کی ہے، آپ ویسٹ نہ کریں، آپ پانی سے پورا ریٹرن بھی لیں۔ اگر آپ کا ایگریکلچر ہے تو اس میں پر یونٹ آف واٹر اور پر یونٹ آف لینڈ آپ کی میکسیمم پروڈکٹیوٹی ہونی چاہیے، تاکہ واٹر اور فوڈ سیکورٹی ریلیٹڈ ہے۔ آپ انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں تو ایفیشینٹلی پانی یوز کر کے انرجی پروڈیوس کریں، کیونکہ واٹر انرجی ہیز اے ویری اسٹرانگ لنکیجز، واٹر اینڈ ہیلتھ ہیز ویری اسٹرانگ لنکیجز، واٹر اینڈ انوائرمنٹس ہیو ویری اسٹرانگ لنکیجز۔ اس لیے پانی کو انہوں نے فوکس کیا، اور پھر IWRM پہ کیا کہ وہ ایک ٹول ہے آپ کے پاس جس سے آپ بیٹر مینجمنٹ آف واٹر ریسورسز کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا جتنا ڈبیٹ ہوا ہے یہ ایک سیکنڈ ڈبیٹ تھا ہمارا، فرسٹ ہم نے دسمبر 2017 میں کیا تھا، اور آج پھر یہ کر رہے ہیں بڑی ڈیفیکلٹ کنڈیشن میں کیا ہم نے، جس میں یونائٹڈ نیشن نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا پاکستان کو کہ ہم یہ انیشیٹو لے رہے ہیں، اور ہم یہ آپ کا جو SOP ہے کورونا وائرس کا وہ بھی آبزرو کر کے، جس میں ہمارے ہوٹل کے مینیجر صاحب اور ان کی مینجمنٹ نے بڑا کوآپریٹ بھی کیا ہے، تو اس سے ہم نے ہولڈ کیا۔ پھر منسٹری آف واٹر ریسورسز پہ ویری ہیپی کہ ہماری ایک فوکس منسٹری آ گئی ہے، اور اپنے احمد کمال صاحب جو ہیں یہ چیف انجینئرنگ ایڈوائزر ہیں منسٹری آف واٹر ریسورسز کے، اور ہی از آلسو کمشنر فیڈرل فلڈ کمیشن کے، تو یہ فوکل پرسن بھی ہے ہمارے اس کے۔ انہوں نے منسٹریوں کو ضرور انوالو کیا، اور ساتھ چونکہ گلوبل واٹر پارٹنرشپ جو ہے ان کی ایک فیسیلیٹیٹنگ عام ہے، تو کنٹری واٹر پارٹنرشپ جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے منسٹری کو، اور ہم آرگنائز کر رہے ہیں یہ سارا کچھ ان کے لیے۔
تاکہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے رپورٹ کرنی ہے، ہم نے آج اس کو کمپائل کرنا ہے، انہوں نے رپورٹ کرنا ہے ڈائریکٹلی، انہوں نے کارسپونڈنس کرنی ہے اس کی. تو ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے کتنا پروگرس کیا. اس کے کافی کوسچنیر تھے. بیسیکلی تو یہ 17 گول ہیں ایس ڈی جی کے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے. ہمارا گول جو آج کی ڈسکشن تھا وہ SD6 تھا. SD6 میں بھی فوکس تھا IWRM پہ، SD651 پہ. پھر اس کے آگے کافی کوسچن تھے جو کہ ہم سارا دن ان کوسچنوں کو، وہ ریلیٹڈ تھے کہ پاکستان کا پروگرس کیا ہے. اس کے 100 مارکس تھے 0 to 100. اس میں ہم نے اپنے آپ کو ریٹنگ کرنی تھی کہ ویئر پاکستان سٹینڈس ٹوڈے. یہ ہم نے 2017 میں بھی کی اور آج دوبارہ ہم 3 سال بعد اس کو دوبارہ کر رہے ہیں. ہم نے سارے اسٹیک ہولڈر بلائے تھے اور سارے پروونسز کے لوگ تھے، ناردرن ایریا کے تھا، اور NGOs اور چھوٹی گراس روٹ لیول کے لوگ بھی ہمارے پاس تھے جو تھر پارکر سے آئے ہوئے تھے، ہزارہ سے آئے ہوئے تھے، اور گلگت کا بھی تھا، ناردرن ایریا کے بھی آئے ہوئے تھے، تاکہ ان سے بھی دیکھیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تاکہ ایک نیوٹرل قسم کا ریئل پکچر جو ہے وہ ہم یونائٹڈ نیشن کو دیں. تو اس میں تھوڑی سی ایڈیشن ہمیں کی ہے جس پہ میں آج بہت زیادہ خوش ہوں. وہ احمد کمال صاحب کی طرف سے آئی ہے کہ یہ اس کو اب ایک اینول ایونٹ کرنا چاہتے ہیں، جو میں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، تاکہ ہمارے پاس ان ہاؤس ود ان دا کنٹری ایک مانیٹرنگ میکانزم آ جائے کہ ہم خود بھی مانیٹر کریں. اس میں گورنمنٹ انوالوڈ ہوگی تو وہ یونائٹڈ نیشن کو بڑا پازیٹیو سگنل جائے گا، اور پاکستان پرابلی وڈ بی دا یونیک کنٹری ہو ہیز ٹیکن دس انیشیٹو. ایک دوسری بات جو میں نے کی کہ جو پلاننگ کمیشن آف پاکستان کا ہے، اس میں ابھی احمد کمال صاحب ان سے انٹریکٹ کریں گے، ان سے پوچھیں کہ یہ فنڈ کتنے آئے ہیں، پرائم منسٹر فنڈ ہیں، اور وہ MNA اور MPs کو جو آپ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کو دے رہے ہیں تاکہ وہ SDG کے جو باقی گول ہیں اس کو ایڈریس کریں. اب ان سب کو ہم جب ڈاکومنٹ کریں گے نیکسٹ، تو ہمارے لیے یہ کہ نیکسٹ جو ہمارا ریویو ہوگا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، تو وی ول بی ان اے مچ بیٹر پوزیشن کہ کنٹری میں ہمارے سارا فیڈ بیک آ جائے گا، اور ہم انہیں بتا دیں گے کہ واٹر سیکٹر میں ہم کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. تو آج کے جو ورکشاپ ہوئی ہے اس میں وی بوتھ آر ویری ہیپی ان فیکٹ کہ وی ہیو اچیوڈ آور ٹارگیٹس اینڈ وی آر شیور. ہمارا اپنا ایکسپیرئنس ہے کہ یونیپس اور یونائٹڈ نیشن ول بی کوائٹ ہیپی آن دس. ابھی few months back Secretary General United Nations came, احمد کمال صاحب میں وی آر بہت دیا، اور ان کو جب انہوں نے گرین پاکستان کے متعلق دیا اور گراؤنڈ ریچارج کے متعلق دیا اور ایڈیشنل واٹر باڈی کریٹ کرنے کی، تو ہی اپریشیٹڈ آؤٹ آف وے وینٹ ٹو اپریشیٹ پاکستان کے آپ کا انیشیٹو جو ہے وہ ریئلی لاڈیبل ہے. تو یہ ہمارا سارا پرپز تھا اینڈ وی آر ویری ہیپی کہ وی ہیو اچیوڈ آور گولز اینڈ وی آر آلسو ہیو اے کانفیڈینس دیٹ وٹ وی پریزنٹ ٹو دا یونائٹڈ نیشن would be from the behalf of the government of Pakistan would be quite acceptable and would be appreciated. پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں تو زندگی نہیں. اور جو ہمارے ریجنل اور جغرافیائی معاملات اس وقت ہیں، اس میں اس کی اہمیت میں ملٹی فولڈ بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. آج کی یہ جو ہماری پوری ایک دن کی بیٹھک تھی یا ورکشاپ تھا، اس کا پرپز یہ تھا کہ جیسا کہ میرے محترم سردار طارق صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان سے سیکھا، اور جتنی شاید میری سروس ہے اس میں میں ڈیلی ہی ان سے سیکھتا رہا. اور جو میں آج سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے گین کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی پروگریس کیا ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو 6.5.1 ہے، اور اس پروگریس میں ہمارے کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پروگریس کی ہے، اور کچھ ایسے ایریاز ہیں جن میں 1-2 ڈاؤن بھی گئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اسٹیگنیٹ ہیں، جو رکے ہوئے ہیں. تو اس سے ہمیں فیوچر میں اپنے اس کورس کو بہتر بنانے کی طرف بھی یہ ایک مدد ملے گی. اور ان ایریاز میں جن میں ہم نے پروگریس دکھائی ہے، ان میں ہم نے کس طریقے سے ایفرٹس کی تھی، ان کو یہاں پہ لگا کے استعمال کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی. تو یہ جوائنٹلی بھی ہم نے
آج ڈسکشن کے بعد ورک شاپ میں ساروں کے سامنے یہ اس چیز کو بھی ہم نے ایگری کیا کہ وی شوڈ ایٹ لیسٹ سال میں ایک دفعہ اس ایکٹیویٹی کو ہم کریں، اور جب تیسرے سال میں جا کے ہم UNEP کو اور یونائٹڈ نیشن کو اس کو رپورٹ کریں گے تو اس میں ایک ہمارا یہ سیریسنس آف اپروچ بھی آ جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ناؤ اٹ از اے ٹائم کہ واٹر سیکٹر میں جہاں ہم بڑے ڈیمز کی اور ساروں کی بات کر رہے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف قدم بھی اٹھا لیا ہے، تو اٹ از اے ٹائم کہ اس ایریے کو جو یونائٹڈ نیشن سے ریلیٹڈ ہے نہ صرف ایک ڈسکشن میں زیادہ لایا جائے، اس کو ترویج دی جائے، اس کو میڈیا کے ذریعے پروجیکٹ کیا جائے، اس کی اویئرنیس میں اضافہ کیا جائے. اور کیونکہ یہ آواز جس وقت گورنمنٹ کے اونچے ایوانوں میں پہنچے گی تو وہاں پہ تھوڑی سی سوچ میں مزید تحریک ہوگی اور اس کو مزید آپ سمجھیں کہ اٹینشن ملے گی، اور یہ بڑی وقت کی اہم ضرورت ہے. پاکستان میں ان جیسے جو ایکسپرٹس ہیں جو کہ اپنی لائف میں انہوں نے پوری زندگی اس میں لگا دی ہے، اب ہمیں نیچے سے ایسے اور بندوں کو لے کے آنا ہے، ایسے HR کو اور لے کے آنا ہے تاکہ وہ گیپ اگر جو بیچ میں ڈیولپ ہو گیا وہ ڈیولپ ہو گیا تو ہم اس کو کم کریں. بس یہ مجھے کہنا تھا. اور جیسے کہ سردار طارق صاحب نے فرمایا، ہمیں خوشی ہے کہ آج یہ ایکٹیویٹی ہوئی اور اس سے پاکستان کی ایک اچھی تصویر بھی باہر پروجیکٹ ہوگی، اور اس سے جو ہمارے دوست آئے ہیں وہ اچھا پیغام بھی لے کے جائیں گے، اور اس سے ان دوستوں کے ساتھ اور باقی جو نہیں ہیں ان کے ساتھ ہمارا فیوچر کا رابطہ اور نیٹ ورکنگ زیادہ بڑھے گی فار سنگل پرپز، اینڈ دیٹ از ہاؤ ویل انٹیگریٹڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ ان پاکستان از میڈ مور کہہ لیجیے کہ ایڈوانس اور ایز اے پریکٹس ٹول ترقی کے لیے. مطلب یہ ایک سروے ہے بیسکلی، اور یہ سروے آگے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. آگے جو واٹر اچیومنٹ ہے، واٹر بیلنس ہے، واٹر کی ایوارڈ ہے، تو ان کے اوپر کافی کام کرے گا. تو یہ کنٹینیو رہے گا اور آگے بھی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑا امپورٹنٹ آج کا جو سیشن تھا کہ ایک ایکچوئل پوزیشن جو ہمارے کنٹری میں واٹر کے لیول پہ مختلف ایریاز میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا اسٹیٹس ہے. سر اس میں اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ محکمہ موسمیات کا اس حوالے سے کوئی خاص رول بنتا ہے یا کوئی رول ادا کر رہا ہے؟ جی مڈ ڈپارٹمنٹ آلریڈی، چونکہ جہاں پہ واٹر کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی دیکھیں نا، پاکستان میں یا جتنے دنیا میں واٹر جو سورس ہے وہ ہے، ایک تو گراؤنڈ انڈر گراؤنڈ ہے، دوسرا جو آن سرفیس ہے. تو سرفیس گراؤنڈ کے جو سورسز ہے، چاہے ان اے فارم آف دا رین ہے، کرنٹ رین ہے، یا ان اے فارم آف گلیشیئرز ہے، یہ سارے رین کی وجہ سے. تو یہ سارے میٹرولوجیکل کی جو امپورٹنس ہے آگے اس کے اوپر جو واٹر ریسورسز ہے جو فیوچر میں کہاں تک اور کس طریقے سے اس کی مطلب آگے ان کی سیکیورٹی ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. کتنے جس طرح میں نے بتا دیا تھا کہ اگر پاکستان میں تقریباً بارش کی وجہ سے اگر اینول رین ہو جاتی ہے تو 200 کے نیئر اباؤٹ ملین ایکڑ فیٹ پانی ہمیں نارملی سالانہ بارش کی وجہ سے اس کے ایکسکلوڈیڈ فرام دی ریزروائرز. تو رین کا تو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، لیکن اس کے اندر مختلف اسٹیٹس تھے جو سروے ہے کہ اس کے اندر ہر مطلب کس لیول پہ کام ہو رہا ہے، جس میں واٹر سیکیورٹی ہے، فائنینس ہے، آگے فیوچر. تو اس ڈپارٹمنٹ اسی لحاظ سے ڈیفینیٹلی مڈ ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک امپورٹنٹ رول ہے. جہاں پہ رین کی بارش کی بات ہوتی ہے وہاں پہ ڈیفینیٹلی میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی بات ہوتی ہے. جہاں ویدر ایکٹیویٹی ہے، ٹیمپریچر ہے، دیکھو وہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. گلیشیئرس کے اوپر جو ریسورسز ہے، تو اس لحاظ سے مڈ ڈپارٹمنٹ کی ایک امپورٹنٹ اپنی جگہ پہ اس ڈسکشن میں ڈیفینیٹلی انوالو تھا، ضرورت تھی اور ہے اور آگے بھی رہے گا ظاہر ہے. کیونکہ واٹر ڈیفینیٹلی جیسے میں نے بتا دیا انڈر گراؤنڈ اور آن سرفیس. تو جہاں سرفیس وہ ڈیفینیٹلی رہے، چاہے وہ میلٹ کی وجہ سے، آئس اور سنو کی میلٹ کی وجہ سے، یا کلاؤڈس کی وجہ سے ان فارم آف دا رین. آج کا پورے دن کا سیشن جو ہے ہمارے لیے بہت ہی ہیلپ فل رہا ہے ان انڈرسٹینڈنگ دی
انٹائر ایشو کہ ہم کس طرح جو ہے اپنے واٹر کی مینجمنٹ کے ایشو کو IWRM کے حوالے سے جو ہے پالیسی لیول پہ کس طرح ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا کس طرح ہم اس کے فریم ورک کو جو ہے ڈیولپ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں تمام اور ملٹیپل اسٹیک ہولڈر تھے, تو اس لیے ملٹیپل ویوز تھے جس سے ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوئی کہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ جو کیا ہیں, ایون ٹرانس باؤنڈری کے جو ایشوز ہیں ہمارے جو ان کی اسٹیٹ, کیونکہ اتنی چینجز جو ہیں فاسٹ ہو رہی ہیں تو ان کو سمجھنے میں میرے خیال میں بہت زیادہ ہمیں آسانی ہوئی ہے. اور پالیسی لیول پہ بھی یہ ہے کہ جب اتنا زیادہ ویل تھاٹ آؤٹ ڈسکشن کے بعد جو انپٹ جاتا ہے تو ایک تو اس میں اونرشپ ہوتی ہے اور دوسرا اس میں جو ہوتی ہے کہ ہر ایک کا انپٹ ہوتا ہے, تو انپٹ سے جو ہے وہ پالیسی انرچ ہوتی ہے اور اسپیشلی جو ہے اس کے امپلیمنٹیشن میکنزم, اگر اس میں کوئی ایسے گیپس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سب میوچول لرننگ جو ہے ایکسرسائز ہے, اور جس میں پاکستان واٹر پارٹنرشپ اور منسٹری جو ہماری ہے واٹر ریسورسز کی اور UNP EP جو ہے, ان تینوں نے میرے خیال میں بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے, اسپیشلی کووڈ انوائرمنٹ میں. فزیکل سیٹنگ میں میرا اپنا فرسٹ ایکسپیرینس ہے ان کووڈ انوائرمنٹ, کیونکہ ہم آن لائن ہی ٹیچنگ میں انگیج ہیں اس وقت تک. تو میرا خیال ہے کہ اس سے جو ہے سب کو بہت فائدہ ہوگا, اویئرنیس بھی اس سے جو ہے بہت زیادہ بڑھے گی, اور پالیسی لیول میں بھی جو ہے کافی جو ہے فردر جو امپرومنٹ ہوگی, اور بڑے اچھے اسٹیپس جو ہیں میرے خیال میں لیے جا رہے ہیں, اسپیشلی جو ہے ڈفرینٹ پالیسی جو ہماری میکنگ ہو رہی ہے اس وقت, جس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ہے یا فوڈ سیکورٹی پالیسی ہے. تو اس طرح میرے خیال میں یہ کافی جو ہے اچھا سے چل رہا ہے. آج ایک ورکشاپ آرگنائز کرائی گئی تھی جو کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول انڈیکیٹر 6.5.1, جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو انٹیگریٹڈ واٹر ریسورسز مینجمنٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا اسٹیٹس دیکھ سکیں. تو آج کی جو ورکشاپ تھی یہ ملٹی اسٹیک ہولڈر ورکشاپ تھی, جس میں کیا کہتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں سے, مختلف ڈپارٹمنٹ سے, گراس روٹ لیول تک کے لوگ بھی ایون کے جو ہیں انہوں نے حصہ لیا, اور اپنی کیا کہتے ہیں ایک سروے فل کیا گیا جس کے مطابق یہ اسیس کیا جائے گا کہ پاکستان میں جو انٹیگریٹڈ واٹر ریسورسز مینجمنٹ ہے, یعنی کہ اس طریقے سے واٹر کو مینیج کرنا کہ وہ سوشو اکنامک آپ کا سوشل سسٹم اور اکنامک سسٹم کو میکسیمائز کرے, ان کے بینیفٹس کو, اور آپ کی انوائرمنٹ کو نقصان نہ پہنچائے. تو اس میں جو ہے یہ سروے فل کیا گیا تھا اور اسٹیک ہولڈرز سے انپٹ لے کے ایگری کر کے, اور اب اس کا جو اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ یہ اس کو اس سے اسکور کیلکولیٹ کیا جائے گا اور اس سے دیکھا جائے گا کہ پاکستان کس لیول پہ کھڑا ہے. اور اس میں آج کے پروگرام کی خاص بات ایک یہ بھی تھی کہ بہت سے وے فارورڈ بھی نکلے, یعنی کہ وہ ساری چیزیں نکلیں جن سے ہم لوگ اپنی واٹر ریسورسز مینجمنٹ کو آگے آنے والے مستقبل میں اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, اور اس میں کچھ کیا کہتے ہیں کچھ کمیاں دیکھی گئیں اور کچھ وہ چیزیں دیکھی گئیں جہاں پہ ہماری امپرومنٹ کی ضرورت ہے. تو کیا کہتے ہیں ابھی یہ رپورٹ جو ہے یہ UN کو جو سبمٹ کرائی جائے گی, جو یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام ہے, اور کیا کہتے ہیں اس کے مطابق پھر وہ ایک ریجنل اور گلوبل ایک رپورٹ شائع کرتے ہیں. اس میں جو ہے پھر ہم کمپیئر کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشیا ریجن میں اور کیا کہتے ہیں پوری دنیا میں کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. تو یہ بہت اچھی ایک ورکشاپ تھی اور لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا, اور ہوپ فلی اس سے بہت پازیٹیو چیزیں جو ہیں آگے واٹر ریسورسز کی جو انٹیگریٹڈ فارم میں واٹر ریسورسز کی پلاننگ ہے اس میں بہت زیادہ انپٹ ملے گی, کیونکہ یہاں پہ گورنمنٹ کے بھی جو ریلیونٹ لوگ تھے وہ شامل تھے اس میں, اور انہوں نے ان چیزوں کا بڑا اچھے طریقے سے نوٹس لیا ہے, اور اس کو وہ اپنی فیوچر پلاننگ کے لیے جو فیوچر جو اپنا پروگرام سیٹ کریں گے اس میں وہ یوز کریں گے. آج کی جو یہ اسٹیک ہولڈر ورکشاپ ہے اس کے میں مین آرگنائزر میں سے ہوں, اور یہ ورکشاپ جو ہے یہ ہمیں یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروگرام اور گلوبل واٹر پارٹنرشپ کے تعاون سے جو ہے ہم نے آج کروائی ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ رول اس کے اندر جو فردر رہا ہے وہ ہے منسٹری آف واٹر ریسورسز کا. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں یہ ورکشاپ کرانے سے پہلے کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا, کیونکہ آج کل چونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے تمام چیزیں جو ہیں وہ آن لائن ہو رہی ہیں, تو ان پرسن جو ہے پارٹیسپیشن کو کنفرم
بنانا یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج تھا، اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے اس کے لیے NOC لینا، اور جہاں ایئر ہیڈ کوارٹر کے پریمیسز میں جہاں یہ ہوٹل ہے، تو یہ کافی جو ہے نا چیلنجز تھے ہمیں، بٹ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تمام جتنے بھی چیلنجز ہیں تو یہ ہم نے ان کو لیا سامنے، اور آج یہ بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے یہ منعقد ہو سکی ہے یہ ورکشاپ. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کی جو میرے پاس رجسٹریشن ہے مور دین 50 جو ہے پارٹیسپینٹس جو تھے اس کے اندر موجود تھے. تو اس کے لیے میں تمام اپنے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ہوٹل نے جس طریقے سے ہمیں یہاں آج فیسیلیٹیٹ کیا ہے، کیونکہ آلموسٹ پچھلے 4-5 ماہ سے تمام ہوٹل، تمام جو ہالز، تمام جو ہیں وہ کلوز تھے، کیونکہ سب چیزیں جو ہیں وہ آن لائن چل رہی ہیں. تو ان پرسن اس ورکشاپ کو سکسیسفل بنانا، یہ الحمدللہ آج میں تمام اپنے جو پارٹنرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، اسپانسر ہیں، انکلوڈنگ ہوٹل ہے، ہوٹل کا اسٹاف ہے، ان تمام کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی آنے والے دنوں میں اس قسم کی ورکشاپس جو ہیں، اس قسم کے پروگرام جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے. میں تھرپارکر سے ہوں. آج میں نے یہاں ورکشاپ جوائن کیا. ورکشاپ تھا واٹر انڈیکیٹرز آف SDG ڈیولپمنٹ گول کے حوالے سے. تو انٹیگریٹڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ کو کیسے بہتر کیا جائے، اس کی ابھی یہاں پاکستان میں کیا اسٹیٹس ہے، کس لیول پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے ایک ہیوج لیول پہ ڈسکشن ہوئی، جس میں بڑے لیول کے لوگ تھے اور گراس روٹ لیول کے لوگ تھے. تو اس پہ بڑا ایک ڈسکشن ہوا، اور اس میں ایک ہمیں اچھی خاصی نالج ملی، اور فردر ایک سروے جو UNA کی طرف سے دیا گیا تھا اس کو فل اپ کیا گیا ہے، اور فردر اس کو سبمٹ کیا جائے گا. دین اس پہ فردر کیا ہو سکتا ہے، کیا چیلنجز ہے، اور کیا کیا کام کرنی ہے. تو اس حوالے سے بڑا لیول پہ یہ ورکشاپ ہوا ہے، اور اس کے آؤٹ پٹ پہ فردر کام کیا جائے.